ایلینی ڈرون کی آواز پر اطراف میں دیکھتی ہے، تبھی وہ اسے دیکھ لیتی ہے اور مدد کے لیے پکارتی ہے، ہم یہاں ہیں، ہماری مدد کرو۔ جیل میں زیرف اور شیرف آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ زیرف کہتی ہے لڑکی کے ساتھ ایسا مت کرو، ہم اسے قتل نہیں کریں گے، یہ گناہ ہے، وہ معصوم ہے، ہمارے لوگوں نے اس لڑکی کو بستر اور کھانا نہیں دیا، گاؤں والے بہرحال اسے بھگا دیں گے۔ شیرف کہتا ہے اگر لڑکی علاقے کے مختار سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھے تو کیا ہوگا؟ اس لڑکی کی ماں کا نام اس میں فرتونہ اور باپ کا نام عادل کوچاری ہے، ہم نے ان کی اولاد کو اکٹھے اغوا کیا ہے۔ زیرف پریشان ہوتی ہے، پھر شیرف کہتا ہے وہ لڑکی مرے گی، اگر وہ نہ مری تو تمہاری اور میری موت اس میں اور عادل کے ہاتھوں پکی ہے۔ تب ہی ایسو ماں کو فون کر کے بتاتا ہے میں نے ڈرون سے ڈاکٹر لڑکی اور کوچاری کو دیکھا ہے، ان کا تاشت پورو میں حادثہ ہوا ہے۔ زیرف بیٹے سے پوچھتی ہے کیا وہ مر گئے؟ تو وہ کہتا ہے کوچاری بے ہوش ہے اور گاڑی کے باہر پڑا ہے، میں کیا کروں؟ جس پر ماں کہتی ہے کچھ نہیں، وہ یہ کسی کو مت بتانا، اپنے بھائی کو بھی نہیں۔ زیرف عجیب کشمکش میں ہوتی ہے۔ فون بند ہونے کے بعد شیرف گوہان کو فون کر کے کہتا ہے ان دونوں کو مار ڈالو اور انہیں کوچاری کی گاڑی میں ڈال کر اسے جلا دو، ایسے لگے جیسے ٹینک پھٹا ہو اور یہ سب ختم ہو گیا ہو۔ ایلینی عادل کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، عادل کو ہوش آتا ہے، وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہے۔ عادل ایلینی کی مدد سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایلینی اسے بتاتی ہے آپ کا بہت خون ضائع ہوا ہے، اس لیے آپ آہستہ سے اٹھو۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو اپنے بازو میں خون منتقل ہوتا دیکھ کر خوشی سے مسکراتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے مجھے خون دیا؟ جس پر ایلینی کہتی ہے میں نے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس چیک کیا، ہمارا خون ایک ہی قسم کا ہے، میں نے فوراً آپ کو خون عطیہ کر دیا۔ ایلینی کی بات پر عادل کہتا ہے تم نے میری جان اب بچائی، وہ بھی اپنا خون دے کر، میں یہ قرض کبھی نہیں چکا پاؤں گا، لیکن میں تمہیں تمہارے ماں اور باپ دونوں سے ملواؤں گا، میں تمہاری قسم کھاتا ہوں۔ وہ شفیق باپ کی طرح اسے برتاؤ کرتا ہے۔ ایلینی عادل کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے کہتی ہے یونان کی مشہور کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں تقدیر کا دھاگا سرخ ہوتا ہے، ایک بار باندھنے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ عادل ایلینی سے ہنستے ہوئے کہتا ہے تم نے ہمیں بھی باندھ دیا ہے، تو کیا اب ہم اسی طرح یہاں سے جائیں گے خون کی نلکی کے ساتھ؟ ایلینی خون کی نلکی اتارتے ہوئے اس سے کہتی ہے میں فون آن کر کے جہاں سگنل ہوں گے مدد کے لیے کال کروں گی، تم نے کہیں نہیں جانا۔ عادل اسے روکتا ہے اور کہتا ہے میں خود مدد کے لیے کال کروں گا، تم یہیں رہو گی، تم پر کل رات حملہ ہوا ہے۔ گوہان اپنے بندوں کے ساتھ مل کر ایلینی اور عادل پر فائر کرتا ہے۔ عادل ایلینی کو اپنے پیچھے کر لیتا ہے تاکہ اسے کچھ نہ ہو، وہ دونوں گاڑی کے پیچھے پناہ لیتے ہیں۔ عادل کہتا ہے گاڑی میں دھوئیں کا کنستر ہے، تم یہیں انتظار کرو، میں لے کر آتا ہوں۔ ایلینی اسے روکتی ہے اور اپنا پسٹل دے کر کہتی ہے تم نہیں، میں جاؤں گی کنستر لینے کے لیے، تم مجھے پروٹیکٹ کرو گے۔ عادل پسٹل کا پوچھتا ہے تو ایلینی بتاتی ہے رات کو جب انہوں نے حملہ کیا تو یہ مجھے ملا اور میں نے رکھ لیا۔ عادل ماشاءاللہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے تم یقیناً بحیرہ اسود سے ہو لڑکی۔ عادل ایلینی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ایلینی اسموک گن لے کر آتی ہے تو وہ اسے آن کرتا ہے۔ گوہان اور اس کے آدمی دھواں ہونے پر انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ عادل ایلینی کا بازوقی لے کر ایلینی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ فرتونہ ہاؤس میں سب اوروچ اور سیف جان کی منگنی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسو اس میں کو میسج دیکھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس میں ایسو کا میسج پڑھتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر اور کوچاری کا تاشت پورو کے قریب حادثہ ہوا ہے، میں نے ڈرون سے دیکھا ہے، امی نے کہا تھا کسی کو نہ بتانا، لیکن کیا آپ بغیر کسی کو بتائے جا کر دیکھ سکتی ہیں؟ اس میں میسج پڑھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایلینی اور عادل زیرف کے آدمیوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں جب عادل پتھروں پر گر جاتا ہے۔ ایلینی پریشان ہوتی ہے۔ عادل ایک راستے سے زمین پر قدموں کے گہرے نشان بناتا ہے اور اپنے خون آلود کوٹ کو بڑے پتھروں سے رگڑ کر نشان چھوڑتا ہے۔ عادل پھر ایلینی کو گھاس سے چلنے کا کہتا ہے اور خود گھاس پہ بننے والے نشان کو ختم کر کے دوسرے راستے سے چلتا ہے۔ تبھی اسے احساس ہوتا ہے کہ گوہان اور اس کے ساتھی اس کے قریب پہنچ جائیں تو وہ ایلینی کو ساتھ لے کر درختوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، جبکہ زیرف کا آدمی گوہان اپنے ساتھیوں کو لے کر جھوٹے قدموں کے نشان والے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ عادل ان کے جانے کے بعد ایلینی کو لے کر اپنی گاڑی کے پاس آتا ہے۔ ایلینی سڑک پر مدد کے لیے جاتی ہے، تب ہی وہاں اسمے کی گاڑی آتی ہے۔ اسمے گاڑی سے اتر کر عادل کی مدد کرتی ہے۔ وہ تینوں اسمے کی گاڑی تک آتے ہیں۔ دور سے گوہان عادل پہ گولی چلانے کے لیے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے، مگر اسمے کو ان کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور عادل کو گولی نہیں مارتا۔ اسمے گاڑی چلاتے ہوئے عادل اور ایلینی سے پوچھتی ہے کیا ہوا، کیا کوئی خطرہ ہے؟ عادل اور ایلینی پہلے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر عادل کہتا ہے اس بندوق نے مجھے آخری گولی ماری۔ اس میں غصے سے اسے دیکھتی ہے، جبکہ ایلینی ہنستے ہوئے کہتی ہے تمہیں تو اس میں نے مارا ہے، یہ بندوق تو معصوم ہے۔ عادل کہتا ہے تم ناشکری مت کرو، دیکھو تو وہ ہمیں بچا رہی ہے۔ پھر ہنستے ہوئے کہتا ہے مجھے تم نے پل سے نیچے پھینکا ہے۔
ایلینی کہتی ہے یہ میری غلطی نہیں، میرے سامنے گایا آ گئی تھی۔ وہ دونوں اونچی آواز میں ہنس رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں غصے سے کہتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے ٹھیک طریقے سے بتاؤ۔ ایلینی پھر بتاتی ہے کہ کل رات مجھ پر حملہ ہوا اور اچانک ہماری گاڑی کے سامنے ایک گائے نمودار ہوئی۔ ہماری گاڑی پہاڑ سے نیچے لڑک گئی، پھر انہوں نے ہم پر بندوقوں سے حملہ کیا اور ہم بھاگ گئے۔ پھر وہ عادل کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اب عادل کو وہ ہنسی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ ایلینی کی بات سن کر اس میں ایمرجنسی بریک لگاتی ہے اور پوچھتی ہے تم پر کس نے حملہ کیا، جس پر عادل سیریس ہو کر جواب دیتا ہے فرتونہ کے کتوں نے، بہجت اور چیتن نے۔ اس میں حیران ہوتی ہے۔ عادل اس میں کی حیرت پر کہتا ہے یہ فرتونہ ہیں، آپ اتنا حیران کیوں ہیں؟ جس پر اس میں عادل کو کہتی ہے شاید آج آپ ہدف تھے، ڈاکٹر نہیں۔ اس میں کی بات پر عادل کہتا ہے شاید وہ اسے ختم کرنا چاہتے تھے جو ان کے گاؤں کی سردار نے ادھورا چھوڑا تھا۔ اس میں اور عادل لڑنے لگتے ہیں۔ ایلینی ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر کہتی ہے تم لوگ لڑائی بعد میں جاری رکھ سکتے ہو، ابھی تمہارا بہت خون بہہ رہا ہے۔ وہ دونوں چپ ہو جاتے ہیں اور اس میں گاڑی چلانے لگتی ہے۔ عادل اس میں کے فون سے اپنے چچا کو کال کر کے پوچھتے ہیں چچا آپ کہاں ہیں؟ امیرم چچا اور اس کے ساتھی سب جیل سے نکلنے کے بعد گاڑیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ چچا کہتا ہے مجھے چھوڑو، اپنا بتاؤ۔ عادل کہتا ہے آپ فرتونہ سے بہجت اور چیتن کو لے کر آؤ، میں ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ گوہان اس میں کی گاڑی کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس میں عادل کو کلینک لے کر آتی ہے۔ گوہان زیرف کو بتاتا ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، تو وہ کہتی ہے تم دونوں کا کام تمام کر دو۔ کلینک پر ایلینی عادل کا زخم سیتے ہوئے کہتی ہے ٹانکے اسی جگہ آ رہے ہیں جہاں پہلے لگے تھے۔ عادل اس میں سے کہتا ہے اگر تم نے مجھے مارنا ہے تو ابھی مار ڈالو، ڈاکٹر ایک کام کو 2 بار نہیں کر سکتی۔ اس میں کہتی ہے اب کی بار کام امام کا ہوگا، ڈاکٹر کا نہیں، تم فکر نہ کرو۔ تبھی زیرف اس میں کو کال کر کے اسے وہاں سے ہٹانے کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم واپس آؤ۔ اس میں کہتی ہے میں گورنر کے ساتھ اطراف کا جائزہ لے رہی ہوں۔ زیرف کہتے تم مجھے بتاؤ آج رات تمہاری بہن کی منگنی ہے اور وہ ہیئر ڈریسر پر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ زیرف آخر میں کہتی ہے کیا میں گورنر کو کال کروں، تو اس میں اسے روکتی ہے۔ زیرف ایسا جان بوجھ کر کرتی ہے کیونکہ گوہان نے اسے بتایا ہوتا ہے کہ اس میں عادل کی مدد کر رہی ہے۔ اس میں کال کے بند ہونے کے بعد عادل اور ایلینی کے پاس آتی ہے تو عادل اس سے پوچھتا ہے اسے کیسے پتہ چلا۔ اس میں اسے بتاتی ہے کہ اسے نے ڈرون سے دیکھا ہے۔ ایلینی کہتی ہے ہاں میں نے ڈرون کو دیکھا تھا جب تم بے ہوش تھے اور مدد کے لیے کہا تھا۔ اپنی بات کر کے ایلینی کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ تبھی عادل کی فیملی بھی کلینک آ جاتی ہے۔ فاطمہ بائی کے پاس آتی ہے۔ چچا استغفر اللہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے کیا دوبارہ انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا؟ عادل کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بتاؤ چیتن اور بہجت کا کیا کیا؟ چچا بتاتا ہے گیزب بہجت کو لے کر چرچ گیا ہے، چیتن کا ابھی کچھ نہیں معلوم۔ اس میں انہیں بتاتی ہے وہ گاؤں میں نہیں، وہ سرمنے گیا ہوا ہے، اسے وہاں دیکھو۔ عادل اس میں سے کہتا ہے تم اپنے گاؤں کے آدمی کو ہمیں دے رہی ہو سزا کے لیے؟ اس میں کہتی ہے میں تو تمہیں اپنے گناہ بھی نہ دوں، یہ سب تمہیں ڈاکٹر کے لیے کر رہی ہوں۔ عادل اس کی بات پر دھیرے سے مسکراتا ہے۔ پھر وہ ایلینی سے کہتا ہے میں چیتن کو لینے جا رہا ہوں، کیا تم ساتھ جاؤ گی؟ ایلینی انکار کرتی ہے، جس پر عادل اسے کہتا ہے تم بہت تھک چکی، آرام کرو اور دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ عادل اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایلینی کلینک کے باہر اس میں کو الوداع کر رہی ہوتی ہے جب اسے نیکو کا خیال آتا ہے۔ اس میں اپنی گاڑی لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایلینی بھی اپنا بیگ لے کر ساحل کی طرف چلنے لگتی ہے۔ زیرف کے آدمی ایلینی کے پیچھے جاتے ہیں۔ اس میں کو اندازہ ہوتا ہے اس لیے وہ چھپ کر کھڑی ہوتی ہے اور گوہان اور اس کے آدمیوں کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہیں کلینک پر نگاہ رکھے دیکھ لیا تھا، کیا تم اس لڑکی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ گوہان کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں زیرف خانم نے کہا ہے ڈاکٹر پر نگاہ رکھو تاکہ علاقے کے لوگ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ اس میں کہتی ہے اچھا تو ایسا ہے گوہان، تو چلو پھر میرے ساتھ زیرف سے ہم خود پوچھ لیتے ہیں۔ ایلینی کو ساحل پر موبائل مل جاتا ہے۔ نیکو بتاتا ہے کہ صرف سکرین ٹوٹی ہے اور چارجنگ 2% پر ہے۔ وہ اسے پاور بینک سے چارج پر لگاتی ہے اور کہتی ہے مجھے یہاں رکنے سے ڈر لگ رہا ہے لیکن میری ہمت نہیں کہ میں واپس جاؤں۔ ایلینی اس سے کہتی ہے کہ چارج ہوتے وقت میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں گی، پھر ہم ٹیکسی بلا لیں گے۔ ایلینی خود ایک پتھر پر بیگ رکھ کر لیٹ جاتی ہے اور تھکاوٹ کے سبب جلدی سو جاتی ہے اور وہ دور کشتی پر بیٹھا مچھلی کا شکار کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ساحل پر کسی کو دیکھتا ہے تو وہ اسی طرف آ جاتا ہے۔ ایلینی وہاں سوئی ہوتی ہے، روج اس کے پاس بیٹھ کر اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا، تم یہاں سو رہی ہو؟ ایلینی اٹھتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کیوں کیا ہوا؟ اور روج کہتا ہے کیا کچھ چاری آپ کو پرسکون نہیں کر سکا؟ کیا وہ تم سے عاجز آ گیا ہے؟ ایلینی اسے غصے سے دیکھتی ہے تو وہ کہتا ہے جاؤ جا کر اس سے میری شکایت کرو۔ اور روج کی ان باتوں پر وہ کہتی ہے میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ اسے دھکا دے کر نیچے گراتی ہے اور مارنے لگتی ہے اور روج کہتا ہے تمہیں کیا ہوا لڑکی؟
اوروچ خود کو اس سے چھڑوا کر بھاگتا ہے تو ایلینی اسے پتھر مارنے لگتی ہے اور ساتھ کہتی ہے گھٹیا الزام لگانے والے، میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ اوروچ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم تیار ہو؟ ایلینی کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس سے کہتی ہے تو کیا مطلب؟ تو اوروچ اس کو پانی میں پھینک دیتا ہے اور وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ آگے اس سے کیا ہوا؟ کیا ایلینی زندہ بچ جاتی ہے یا اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے؟ دیکھنے کے لیے رہیے گا ہمارے ساتھ۔